ایک طرف اب جب نماز پڑھنا تیرے پر لازمی ہے. اب یہ جو کر رہا ہے کہ ٹائم ملا تو پڑھ لی, ٹائم نہیں ملا تو نہیں پڑھی. جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو, یہ جو تم اپنی مرضی کی نمازیں پڑھ لو اللہ قیامت میں منہ پہ مار دے گا. اور ویل جو جہنم کی وادی ہے جس میں پھینکا جائے گا تو 500 برس لگے گا اس کی تہ میں پہنچنے تک. اس وادی کے اندر اللہ پھینک دے گا, اس وادی میں اللہ ڈال دے گا. جلسہ میں آنے والوں آپ نماز کو ہلکے میں لے لیے ہو, دل کیا تو پڑھ لیا, دل نہیں کیا تو نہیں پڑھ لیا, آنکھ نہیں کھلی تو نہیں پڑھا, آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیا نہ. جلسے میں آنے والوں نماز اللہ نے فرض کر دی ہے, کسی بھی حال میں رہو اگر ایمان والے ہو تو ہر حال میں نماز پڑھنا تیرے اوپر فرض. سبحان اللہ. ہر حال میں آپ تقریر سننے آئے, آج تقریر سنیں ہر حال میں. اور نوجوانوں تم اللہ کا کرم اور اب اس کا احسان اپنے اوپر مانو کہ اس نے تمہیں جوانی دے دی. اگر وہ جوانی نہ دیتا, کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ بیماری میں رہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا جوانی کدھر آئی کدھر چلی گئی. تمہیں یہ جوانی ناچ گانے میں لہب و لعب کھیل کود کے لیے نہیں دی اللہ نے. اللہ نے اس لیے دی عبادت کر, تو پھر اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دو, میں لگا دو اللہ کی. نماز کا ایک قسم کھا کے اٹھنا کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, بولو انشاءاللہ. تو میرے عزیز بہت بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی کائنات کے لیے اللہ نے ایک نبی بنایا. آپ کہو گے نبی ایک نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000. تو میں کہوں گا 1,24,000 نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے کم و بیش, لیکن سارے نبیوں کا نبی بھی ایک ہی ہے. سبحان اللہ. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ. نبیوں کا ایک ہی نبی ہے, سب نبیوں کا قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کم و بیش 1,24,000 آئے مگر سب نبیوں کا ایک ہی نبی, سب نبیوں کا ایک ہی نبی ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے. نانا کھلا والوں جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے, سارے نبیوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اب اس نبی کی پاور بتاؤ کتنی ہوگی کہ اتنی بڑی کائنات کا اکیلا نبی, اتنی بڑی کائنات کا تنہا نبی. آج دیکھو تمام نبی آئے, وہ آئے ان کا زمانہ چلا گیا, ان کی شریعت چلی گئی, لیکن آج جو جلوہ ہے, آج جو چرچا ہے وہ ایک ہی نبی ہے, وہ تیرا نبی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں, انہی کا ہے کہ نہیں ہے جلوہ, انہی کا چرچا ہے کہ نہیں ہے, جلوہ انہی کا, چرچا انہی کا. سب سے پہلے انہیں بنایا, سب سے بعد میں انہیں بھیجا, قیامت میں سب سے پہلے بخشش بھی وہی کرائیں گے. سبحان اللہ. شفاعت کا تاج, شفاعت کا صحرا انہی کے سر باندھا جائے گا, سبحان اللہ. وہی جنت کا دروازہ کھولیں گے. اتنا پاور والا نبی ہوگا, اتنی بڑی کائنات کا نبی تنہا میرے اللہ نے تیرے نبی کو بنایا. سبحان اللہ. کہاں کا معلوم ہے, کوئی پردھان منتری ایک ملک کا ہوتا, راشٹرپتی ایک ملک کا ہوتا, مکھیہ منتری ایک صوبے کا ہوتا, ایم پی ایک ضلع کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تیرا نبی اس دنیا کا نبی, جتنے ملک ہیں سب ملکوں کا نبی, جتنی زمینیں ساری زمینوں کا نبی, 7 سمندر ساتوں سمندروں کا نبی, ساتوں سمندروں میں کتنے کیڑے مکوڑے مچھلیاں کتنی طرح کے سمندروں میں جیو جنتو ہیں, اللہ نے اپنے نبی کو سب کا نبی بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جتنے فرشتے سب کے نبی, پہاڑوں میں حشرات الارض ہیں, زمینوں میں حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے تم نام بھی نہیں جانتے, ان کا نبی. سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص کا نام اونٹ بگڑ گیا. کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا. جیسے کتا کبھی کبھی بورا جاتا ہے, کہتے ہیں نا, ایسے اونٹ بھی بورا جاتا ہے, پھر وہ لوگوں کو کاٹتا مارتا ہے. تو ڈر رہے تھے لوگ اس سے, وہ مار رہا تھا, لوگوں کو کاٹ رہا تھا, بھاگا آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرا اونٹ بگڑ گیا,
मेरा ऊंट पगला गया, लोगों को मार रहा, काट रहा, या रसूल अल्लाह बड़ा खतरा। मेरे नबी ने फरमाया फिर मुझे लेके चलो उसके पास। मेरे नबी को लेके गए, नबी ने फरमाया अच्छा, ऊंट को बंद कर दिया। मेरे नबी ऊंट के पास जाने लगे, फिर समय आने वालों नबी को पकड़ा, पकड़ के कहा या रसूल अल्लाह ये पगला गया है, या रसूल अल्लाह पगला गया है, इसका दिमाग अपनी जगह नहीं है, ये मेरे आका अब आप न जाएं, जान को खतरा है। नबी ने फरमाया इसका दिमाग पगला गया है, मगर पगलाने के बाद भी जानता है मैं इसका नबी हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक तो जानवर भी पगला गया, एक तो और जानवर भी फिर भी जानता है ये हमारा नबी। और ये वाहबड़ा नहीं जानता, ये नहीं आप ये नहीं जानता, ये कहता है ये हमारी तरह है, ये पीठ के पीछे की खबर नहीं है, समझ रहे हैं आप। अब निकले फिर रहे हैं, इनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, ये जो झंडे लगा रहे हो कहाँ से आया, मिलाद बना रहे हो कहाँ से आया, जुलूस निकाल रहे हो कहाँ से आया, हमने कहा सड़े तू कहाँ से आया, तो बता दे तू कहाँ से आया, है ना। जुलूस सहाबा के ज़माने में नहीं था, ये उनके 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 ज़माने में नहीं था, हमने कहा तू भी तो उनके ज़माने में नहीं था, बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है नहीं, तू भी तो उनके ज़माने में नहीं था भाई। तो भाई पागल ऊंट भी जानता है ये नबी है। नबी पहुंचे पागल ऊंट के पास, अपना सर झुका के नबी के कदमों पे रख दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुका के नबी के कदमों पे रख दिया, ये जाने ये नबी है जिनकी इबादत मक्का के कुफार किया करते थे। उन बुतों के पास जब नबी पहुंचे तो सर के बल गिर गए और कलमा पढ़ने लगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी जाने ये नबी है, वो भी जाने ये नबी है, हाय हाय सब जाने ये नबी है, वो नबियों का नबी है। कितनी पावर वाला नबी है, जलसे में आने वालों, कितनी बरकत वाला नबी है, जलसे में आने वालों, कितना करम वाला नबी है, जलसे में आने वालों, कितनी पावर है। अगर उंगली हिलाए तो चांद घूमने लगे, उंगली हिलाए चांद दो टुकड़े हो जाए, मेरा नबी इशारा करे पत्थर कलमा पढ़ने लगे, नबी इशारा करे शजर चलने लगे, नबी इशारा करे जलसे में आने वालों मुर्दा खड़ा हो जाए, जिंदा हो जाए, जलसा में आने वालों अपना धू मेरे नबी जाबिर की हांडी में डाल दें तो 4-5 लोगों का खाना 1500 लोग खा जाए। बेशक सुभान अल्लाह, और फिर भी खाना खत्म ना हो। बेशक, वो जगह मैंने देखी है जहाँ नबी ने अपना हांडी में थूक शरीफ डाला था, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ मस्जिद जाबिर बनी हुई है। बेशक क्या बनी हुई है? जाबिर। मस्जिद जाबिर बनी हुई है। हजरत जाबिर ने बकरी का बच्चा दबा करके नबी की दावत की, नबी 1500 सहाबा को ले आए। बेशक सुभान। छोटा सा बच्चा 1500 सहाबा। जाबिर कह रहे हैं बीवी से क्या होगा? मैंने नबी की दावत की थी, नबी ने सभी की कर दी। क्या होगा? बीवी थी, पक्की मुसलमान थी, नबी की चाहने वाली थी, कहने लगी शौहर और जाबिर परेशान क्यों होते हो? हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे। नबी का नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करे। हमारे घर में तो बकरी का बच्चा है, हम बकरी का बच्चा जिबा करके नबी का इंतजाम। अब सभी की दावत नबी ने की है, वो नबी पे छोड़ दो, नबी पे डाल दो। कैसा ईमान है, कितना यकीन है, कितना पक्का इरादा है, कितना पक्का यकीन है। एक हम भी हैं, एक हम भी हैं, यकीन मर गए हमारे, इरादे खत्म हो गए। अभी जरा सी लाइट भागी, मैं खराब हुआ, भागने लगी। ये हमारी ये हमारी इसका यकीन देखें आप। बकरी का बच्चा जिबा किया, 1500 लोग आ रहे हैं, यकीन है, टेंशन मत लो, इज्जत रखेगा अल्लाह। बेशक क्या यकीन है यार, इसे ईमान कहते हैं। ओ भाई, ईमान किसी चिड़िया का नाम नहीं है, यकीन का नाम ईमान है। बेशक सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे पूछो, बेशक अरे अल्लाह को देखा ना, यकीन है, यही तो ईमान है। जन्नत देखी ना, यकीन है, यही तो ईमान है। कयामत देखी ना, यकीन है आएगी, बेशक यही तो ईमान है। पुल सिरात देखी ना, यकीन है गुजरेंगे। बेशक
नामा अमाल जो तैयार होया देखा नहीं, यकीन है मिलेगा। बेशक इसी का नाम तो ईमान है, यकीन का नाम ही तो ईमान है। बेशक क्या है? यकीन का नाम ही ईमान है। हमारा यकीन कितना कमजोर हो चुका है, कितना कमजोर हो चुका है कि झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे, हमें कारोबार में बरकत नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, झूठ नहीं बोलेंगे, कारोबार नहीं चलेगा, हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो हमारा टाइम खराब होगा। ये यकीन है हमारे यकीन। अल्लाह की जात पे यकीन कर। अल्लाह तो उन परिंदों को भी खाना देता है जो परिंदे आसमानों में उड़ते हैं, उनके नसीब का अल्लाह उन्हें भी देता है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ इसे लगाओ, ये बढ़िया। 1500 लोगों को ले आए। बेशक कितना पक्का ईमान, कितना पक्का यकीन, कितना पक्का इरादा। बीबी ने कहा परेशान ना हो जाते, नबी ने दावत की, नबी खुद समझेंगे, आने दो। आ गए सहाबा, छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबाह करके क्या किया? पका लिया, रोटियां बन गई। जाबिर के बच्चों ने बकरी के बच्चे को ज़िबाह होते देखा ना, तो बच्चे होते हैं, बच्चों ने क्या किया? कहा इस तरीके से ज़िबाह किया जाता है। एक बच्चे ने दूसरे को ज़िबाह कर दिया। बच्चे होते हैं ना जिसे देखते हैं, और दूसरे बच्चे का भी इंतकाल दहशत में हो गया। दोनों बच्चों का इंतकाल, नबी की दावत, कितना बड़ा गम होगा। लेकिन पता क्या किया? हजरत जाबिर ने दोनों बच्चों के लाशों को छिपा दिया, इसलिए कि नबी की दावत हुई है। अगर नबी अभी हम बच्चों का गम मनाएंगे तो ये दावत नहीं रह जाएगी। आज नसीब से मेरे नबी घर आ रहे हैं, नबी खाना खा लेंगे। क्या कर लेंगे? नबी खाना खा लेंगे, तब बताएंगे। अल्लाह, लेकिन ये नबी है, इन्हें बताया थोड़ी जाता है, ये तो खुद जान लेते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दिल। ये नबी है, कहा तब बताएंगे। यार कितना पक्का ईमान होगा, कितना पक्का यकीन होगा। घर में दोनों बेटे मुर्दा पड़े हैं, छिपा दिया। नबी आ गए, नबी तशरीफ लाए। नबी ने कहा जाबिर खाना बन गया। अर्ज़ किया रसूलल्लाह बन गया। नबी ने फरमाया हांडी लाओ। हांडी आई, मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ हांडी में डाल दिया, जिसको लुआब दहन कहते हैं। वो डाल के कहा जाबिर इस हांडी का ढक्कन ना उठाना, अब एक काम करना, जब इसमें खाना निकालना शुरू करो तो इसके अंदर आप चमचा डाल दें और चम्मच से निकाले जाओ और करे जाओ, जिसमें जरूरत पड़े खिलाए जाओ, लेकिन इसका मुकम्मल तौर से ढक्कन हटा के ना देखना। आप इसके अंदर डालो और ढक दो ऊपर से, और फिर क्या करें? निकाले जाओ, खिलाए जाओ। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, नबी ने नुस्खा तो दे दिया। कौन सा नुस्खा? जो 1500 लोगों को किफायत कर जाएगा। लेकिन अब खाना तैयार है, अब खाना खिलाने के लिए जाबिर तैयार है। सीने पर पत्थर रखा हुआ है, इसलिए कि दोनों बच्चे जलसे में आने वाले मुर्दार हैं, दोनों बच्चों के लाशें पड़े हैं। सीने पे बाप के पत्थर है, सीने पे माँ के पत्थर है। यार लेकिन ईमान कितना मजबूत होगा। लाशें बेटों के पड़े हैं, लेकिन मुस्तफा की दावत है, कहीं दावत खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे गम की वजह से मुस्तफा खाना ना खाएं, इस वजह से बताया नहीं है। यार क्या ईमान है, इसको ईमान कहते हैं। जैसे में आने वाले अगर अपना ईमान तोलो तो कहीं इनके पासन की नजर आता है, कहीं इनके आसपास भी हमारा ईमान नजर आता है। हम तो अगर जरा सी तकलीफ हो तो क्या क्या छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो दावत की बात है। अगर ये कह भी देते मेरे बच्चों का इंतकाल हो गया है रसूलुल्लाह, तो मेरे नबी उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि इंतकाल हो ही गया था। लेकिन जाबिर ने बताया नहीं, खाना खाने ही लिए दिया जाए ताकि मेरे नामा अमाल में लिख जाए मैंने अल्लाह के महबूब की दावत की है, अल्लाह के महबूब को मैंने खाना खिलाया है, ये मेरे नामा अमाल में लिख जाए। लोगों जैसे में आने वालों जाबिर मुकम्मल तरीके से तैयारी करके बैठे हैं। अब करीम मुस्तफा ने लोगों हांडी में लुआब दहन भी डाल दिया, खाना खिलाने की
تیاری ہے. اب میرے کریم مصطفیٰ کو کچھ بتایا نہیں گیا, لاشوں کو چھپا لیا گیا. میرے کریم مصطفیٰ نے ادھر دیکھتے میرے نوجوان ادھر دیکھ, ادھر کیا دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ کے تھوڑی سی تقریر سن. میرے کریم مصطفیٰ کو کچھ بتایا نہیں, کھانا تیار ہے. میرے نبی نے فرمایا جابر تمہارے بچے کہاں ہے؟ اللہ اکبر, جابر خاموش ہے. نبی نے فرمایا جابر بچے کہاں ہے؟ جابر خاموش ہے. نبی نے فرمایا اب جابر بولتا کیوں نہیں, بچے کہاں ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ میرے دونوں بچے انتقال کر گئے. نبی نے فرمایا تیرے بچے انتقال کر گئے, وہ گھر میں کھانا کھلا رہا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا میرے نصیبے کی بات ہے کہ آج آپ کی دعوت ہوئی ہے. میرے آقا میں نے اس لیے نہیں بتایا, بچوں کا کفن دفن بعد میں کر لیا جائے گا, پہلے آپ کی دعوت مکمل کر لی جائے. نبی نے فرمایا ارے آج محمد یا نبی تمہارے گھر آئے ہیں تو تمہارے گھر غم ماتم, جہاں نبی کا قدم رکھ جائے وہاں سے ماتم اٹھ جاتا ہے, جہاں نبی کا قدم رکھ جائے وہاں کا غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. مجھے بتا تیرے بچے کہاں ہیں؟ چھپے ہوئے لاشیں تھے. مصطفیٰ کریم کو بتایا, جب لاشیں نبی کے سامنے آئے تو کریم مصطفیٰ نے بچوں پہ ہاتھ رکھا. نبی نے ہاتھ رکھنا تھا کہ مردہ بچے زندہ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معجزہ ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے پلے کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جاری مسیحا. ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا غوث زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میری تقریر ہی یقین پر ہوگی, آج میری تقریر ہی مصطفیٰ کی آمد پر ہونے والی ہے. آج میں تقریر ہی نبی کی ذات و سیرت پہ کرنے والا ہوں. آج میں تقریر ہی نبی کی جیوری پہ کرنے والا ہوں. آج میں نبی کی تقریر ہی نبی کے بارے میں کر رہا ہوں. اور جلسے میں آنے والوں مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو, یار یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا کمزور ہو گیا. نماز نہیں پڑھتے, وقت نہیں ہے, زکات نہیں دیتے, مال کم ہو جائے گا. یہ یقین ہے ہمارے, یہ یقین ہے ہمارے. کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بول کے منافع زیادہ ہوگا, یہ یقین ہے ہمارے. ایک یقین ہے 4 لوگوں کا کھانا بنا کے بیٹھے پورا ہو جائے گا. گھر میں لاشیں پڑے ہیں دفن بعد میں ہو جائے گا. لیکن نبی نے فرمایا جب ہم آ گئے تو غم کیسا, بے شک. ہم آئے تو علم کیسا. بچے ساتھ میں کھانا کھائیں گے, بچے زندہ ہو گئے, مصطفیٰ نے ساتھ میں کھانے بٹھا دیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسے میں آنے والوں تیرا وہی نبی ہے, وہی نبی ہے. یقین پکا کر, تیرا یقین کمزور ہو گیا ہے. نبی وہی ہے, خدا وہی ہے. نہ خدا بدلا, نہ خدا کی پاور میں کمی آئی ہے. نہ نبی بدلا, نہ نبی کی پاور میں کمی آئی ہے. تیرا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے. اور تیرا خدا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تیرا خدا وہ ہے کہ تیرے خدا کو موت تو بڑی بات ہے, دور کی بات ہے. تیرے خدا کو تو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے. بے شک. سبحان اللہ. تیرا خدا تو نہ سوئے نہ اونگے, بے شک. وہ اجلی ابدی ہے. یار تو کتنا پاور والا ہے رے مسلمان, جس کا خدا وہ ہو جس پہ نہ موت آئے, جس کا خدا وہ ہو نہ سوئے نہ اونگے, نہ بیمار ہو نہ کمزور ہو, نہ جس کی پاور میں کمی آئے. تو یار وہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے نہ, مسلمان کمزور اپنے ایمان اور عقیدے سے. بے شک. تیرا یقین کمزور ہے. کیا کمزور ہے؟ تیرا یقین کمزور ہے. خدا تو وہی ہے, خدا تو وہی ہے جو طارق ابن زیاد کا خدا تھا, ہے نا, جو موسیٰ بن نصیر کا خدا تھا, جو محمد بن قاسم کا خدا تھا, جو صلاح الدین ایوبی کا خدا ہے. بے شک. خدا تو تمہارا وہی ہے نا, تمہارا خدا وہی تو ہے جو ارطغرل غازی کا خدا ہے. بے شک. تمہارا خدا تو وہی ہے نا جو اسماعیل غازی, محمد خان افسانی, عبد الحمید خان ثانی, ان کا خدا ہے. دنیا پہ حکومت کی ہے انہوں نے, بے شک. جو عمر بن خطاب کا خدا ہے, جنہوں نے آدھی دنیا کو فدا کیا. خدا تو وہی ہے نا تمہارا بھی. تمہارا خدا اور تو نہیں ہے. جس خدا نے یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالا, روشنی دکھائی, تیرا خدا تو وہی ہے نا. بے شک.
پھر کمزور کیوں ہے مسلمان؟ پتا چلا مسلمان کمزور اپنے یقین سے ہے، مسلمان کا یقین کمزور ہے، مسلمان کا عقیدہ کمزور ہے، مسلمان کا ایمان کمزور ہے۔ جیسا میں آنے والوں، تیرا ایمان اگر مضبوط ہو، تیرا عقیدہ مضبوط ہو، تیرا یقین مضبوط ہو، تو یہ دنیا کی اوقات کیا ہے، یہ دنیا کتنی اور آجا کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، نہیں بتا رہا ہوں میں، اور بڑا گھمنڈ تھا امریکہ کو اپنی پاورفل پر کے میں سپر پاور ہوں۔ ہے بات ہے کہ نہیں نکالتی نہیں نکالتی بے شک بھائی، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا کیا عقیدہ ایک نہیں نکالتی، بے شک اللہ نے دکھا دیا، اب کیا ہوگا؟ آئیں گے جتنا نبی کے غلاموں کو ہونا چاہیے، مگر تب ہوں گے جب اس نبی سے یقین آپ کا پختہ ہوگا، تب ہوں گے۔ یقین کمزور ہو گیا ہمارا، یقین کو پختہ کرو۔ نبی تشریف لائے مکہ میں، اللہ نے بھیجا، کس مکہ میں؟ جس مکہ میں لوگوں بڑی جہالت کا دور رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ جس مکہ میں عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، اس مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ جس مکہ میں تلواریں نکل آتی تھی ذرا ذرا سی بات پر اور سیلیں نہیں ہو پاتی تھی، میں اس مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی جہالت کا دور دورہ تھا، اس مکہ میں تیرا نبی آیا۔ جلسے میں آنے والوں، نبی نے آنے کے بعد جب مکہ میں اعلان نبوت کیا، انا محمد رسول اللہ، مکہ والوں میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول ہے، مکہ والوں نے مخالفت شروع کر دی، مکہ والوں نے گالیاں شروع کر دی، مکہ والوں نے پتھر مارنا شروع کر دی، مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، مکہ والوں نے مخالفتوں کا یہ حال تھا کہ نبی کو ہر طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ مگر جلسے میں آنے والوں، تیرا نبی کتنا مضبوط رہا ہوگا کہ پورا مکہ مخالفت سے اتر آیا، پورا مکہ۔ حد یہ تھی کہ میرے نبی کو شاب ابی طالب میں مکہ والوں نے ایک طریقے سے قید کر دیا، چاروں طرف سے پابندیاں لگا دی، کوئی محمد سے بات نہیں کرے گا، کوئی محمد سے کوئی چیز خریدے گا نہیں، کوئی چیز انہیں بیچے گا نہیں، کوئی انہیں اپنے یہاں بلائے گا نہیں، کوئی ان کے پاس میں جائے گا نہیں۔ ایک ہفتے تک نبی کے گھر میں فاقے ہوئے۔ حضرت فاطمہ کا بچپنا ہے، جلسے میں آنے والوں، جب شاب ابی طالب میں نا میرے نبی اپنے بچوں کے ساتھ میں تھے، ایک ہفتہ کے فاقے ہوتے، پورے بنو ہاشم کو، میرے نبی کے گھرانے کو، میرے نبی کے خاندان کو جلسے میں آنے والوں شاب ابی طالب میں رکھ دیا مکہ والوں نے، اور ایک رتبہ لکھ دیا، اور اس پہ لکھا کوئی محمد عربی سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، اور یہ کھال پہ لکھ کر کے انہوں نے کعبے شریف میں لٹکا دیا، کعبے کے اندر اس کو لٹکا دیا، یہ معاہدہ ہوا کہ نبی سے کوئی بات نہ کرے گا۔ لیکن بڑا مضبوط ہے تیرا نبی، بڑی پاور والا ہے تیرا نبی، اللہ نے تیرے نبی کو بڑی پاور دے کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی تقریباً 3 سال تک شاب ابی طالب میں رہے۔ کتنے سال تک؟ 3 سال۔ یہ 2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی، اسی گھاٹی میں رہے۔ جب بچے بھوک سے روتے نا تو حضرت فاطمہ ان بچوں کو دلاسا دیتی، کہتی میں تو دیکھو کتنی چھوٹی ہوں، میں تو تم سے بھی چھوٹی ہوں، میں نے 8 دن سے کھانا نہیں کھایا، میں تو نہیں رو رہی ہوں، تم کیوں رو رہے ہو بچوں؟ لیکن اللہ کی قسم میرے نبی نے اپنا مشن نہ چھوڑا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے محمد عربی اگر آپ ہمارے خداؤں کو مان لو، اگر آپ ہمارے ساتھ چلے تو ہم اپنا سارا مال اور دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، محمد عربی ہماری بات کو مان لو۔ اگر نبی نے فرمایا میں تمہارے جھوٹے خداؤں کو نہ مانوں گا، میں اگر پرچار کروں گا تو اپنے سچے خدا کا پرچار کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی پاور ہوگی تیرے نبی، کتنا مضبوط ہے تیرا نبی۔ اور ہم آج ایک سکے پہ ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک بیڑی پہ، ایک سگریٹ پہ، ایک وقت کے کھانے پہ ایمان بیچ دیا۔ یہ ہمارے حال ہے، ہماری کنڈیشن ہے۔ تیرے نبی سے کیا کہا؟ محمد عربی
اپنا مشن چھوڑ دو, سارا مال تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر لگا دیں. چھوڑ دیں آپ اپنا مشن. نبی نے فرمایا مجھے تم نے فاقے دیے, شاب ابی طالب نے تم نے قید کر دیا. یہ گھاٹی اب آپ کو بتا رہا ہوں کیا تھا, ہے گھاٹی کعبہ شریف کے پاس میں, صفا کے پیچھے کو ہے. جو صفا پہاڑی ہے نا, یہ صفا مروا دوڑتے ہیں, اس کے پیچھے کو یہ گھاٹی تھی شاب ابی طالب. اب وہاں بس اسٹینڈ بنا ہوا, وہ پہاڑی کاٹ دی گئی. اس کے اندر نبی کو 3 سال ایک طریقے سے قید کر دیا. اب مجھے بتاؤ لین دین نہیں, اس وقت مکہ میں یار کوئی بزنس تھوڑی تھا. مشکل سے بکریاں چرا کے, مشکل سے تھوڑا موڑا کام تھا, بس اسی کے ذریعے سے چند لقمے ہاتھ آتے تھے, اور وہ بھی نبی سے سوشل بائیکاٹ کر دیا, جس کو کہتے ہیں حکم کا پانی بند کرنا, بالکل بند. آج ہم محمد عربی بالکل مالی اعتبار سے ٹوٹ جائیں گے, مالی اعتبار سے ٹوٹ جائیں گے, تو ان کا جذبہ سرد پڑ جائے گا, اور جو ان پر ایمان لے آئے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے, اور محمد سے اپنے چھوٹ جائیں گے. مگر انہیں پتہ نہیں تھا, انہوں نے وہ گھٹی پی تھی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر کاٹ کے ٹکڑے بھی کر دو تو لہو لہو بولے گا نبی نبی. سبحان اللہ. کیا ایمان تھا, کیا یقین تھا. مسلمانوں, آج تمہیں یہی تو میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یقین کو تھوڑا سا مضبوط کرنا پڑے گا. آج یقین بہت کمزور ہو گیا ہے. میرے نبی کا جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا نا, جب 3 سال مکمل ہوئے, تو میرے نبی نے کہا مکہ والوں, تم نے جس کھال کے ٹکڑے پر لکھا تھا معاہدہ, اس کھال کے ٹکڑے کو دیمک کھا گئی. سبحان اللہ. تمہیں کیسے پتا, تم تو کعبے میں گئے نہیں ہو, چونکہ پابندی لگا دی تھی نبی کعبے کے اندر نہیں جائیں گے. کہا تم تو گئے نہیں. میرے نبی نے فرمایا مکہ والو, مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, میں نبی ہوں, بغیر جائے بھی دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نبی ہوں, بنا جائے بھی میں دیکھ لیتا ہوں. کچھ لوگ اس کی مخالفت میں تھے کہ اس طریقے سے سوشل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, اس طریقے سے فاقوں پہ فاقے نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. کچھ لوگ جنہوں نے کلمہ نہ بھی پڑھا تھا, کلمہ نہیں بھی پڑھا تھا, مگر سیکولر ٹائپ کے کچھ ہوتے ہیں نا کہ یار یہ غلط ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے یار. بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں, یہ انسانیت کے خلاف ہے, بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں. جب جا کر کے دیکھا تو نبی نے کہا سنو, تمہارے معاہدے کو دیمک کھا گئی, جو کعبے کے اندر تم نے معاہدہ لٹکایا اسے دیمک کھا گئی, مگر اس پر جو محمد کا نام لکھا ہوا نا اسے دیمک نے نہیں کھایا. میرا نام اب بھی برقرار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے کاغذ تو ہوتا نہیں تھا لکھنے کے لیے, کیا کاغذ نہیں ہوتا تھا, کائے پہ لکھا جاتا تھا, کھال پہ, پتھر پہ, ہڈی پہ. تو کھال پہ لکھا ہوا تھا, یہ اسے دیمک کھا گئی. لیکن جہاں نبی کا نام تھا کہ محمد سے بائیکاٹ کیا جاتا, وہاں نبی کے نام کو دیمک نے نہیں کھایا تھا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک بات میں آپ سے پوچھوں, آپ بتاؤ کہ سینے پہ ہاتھ رکھے نام کو دیمک نہ کھائے, خالی نام کو, کیا ہے نام کو دیمک نہ کھائے, پورا کھا گئی دیمک 3 سال میں, پورا کھا گئی دیمک 3 سال میں. لیکن جہاں پر نبی کا نام لکھا تھا وہاں دیمک نہیں لگی, نہیں کھایا. جس کے نام کو نہ کھائے دیمک, اس کے جسم کو زمین کی مٹی کھا لے گی. ذرا زور سے بول رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ فیصلہ خود کرنے کی بات ہے. جس کا نام, خالی نام لکھ دیا, خالی نام, جس کے نام کو دیمک نہ کھا سکے تو جلسے میں آنے والوں اس کی ذات کو کیا مٹی کھائے گی؟ ہاں اگر کھایا ہے تو وہابی کی عقل کو مٹی نے کھا لیا, دیمک نے کھا لیا. وہ لکھ گیا کہ نبی کا جسم مات اللہ مٹی میں مل گیا, اس کی عقل کو دیمک نے کھا لیا.